قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب اس دنیا میں ضلالت و گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی، سارا عالم بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع ہو گئی، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل کیا۔ یہ قرآن مقدس کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ لانے والے جبرائیل امین ہے، جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ اتارا ان کے اوپر ہے جس کی صداقت، جس کی امانت، جس کی دیانت داری پر باوجود کہ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، ننگا طواف کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے گھر میں لڑکی کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے، ان سب کے باوجود ایسی شخصیت، ایسے عظیم المرتبت شخصیت پہ قرآن مقدس کو اللہ نے اتارا، جن کی صداقت، امانت، دیانت کے اوپر سارا مکہ اقرار کر رہا تھا، سارے لوگ ان کی امانت و دیانت داری پہ متفق تھے۔ اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اس وقت میں بھی کفار مکہ قرآن مقدس کو نعوذ باللہ مٹانا چاہا، بھلانا چاہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو ہم نے اتارا ہے، قرآن مقدس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو اللہ اپنے کلام کے بارے میں حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، حفاظت کی ذمہ داری دے رہا ہے، ہمارا یقین اس پر ہے کہ انشاءاللہ قرآن کا ایک جملہ کیا، ایک آیت کیا، ایک حرف کیا، ایک نقطہ اور زیر زبر بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک قطرے کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرتے کرتے اس کو انسانی شکل میں بنا کر دنیا میں بھیج دیتا ہے، ایک بیج زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ فصل بن کر زمین پہ ہرے بھرے لہلہاتی رہتی ہے۔ وہ اللہ اپنے کلام کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی۔ حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ فرما دیا، کتابی شکل میں محفوظ فرما دیا۔ ہر دور میں ایک نہ ایک فتنہ اٹھا ہے، قرآن مقدس کی تحریف کے بارے میں، قرآن مقدس پہ اعتراض کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ ہر دور کے لوگ جنہوں نے اعتراض کیا، جنہوں نے فتنہ اٹھایا، جنہوں نے غلط بیانی کی قرآن کے بارے میں، اللہ رب العزت کے جانب سے فیصلہ آیا اور ایسے شخص کو خود منہ کی کھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی، مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے۔ آج ملعون وسیم رضوی نے بھی قرآن مقدس کے بارے میں یہ اعتراض کیا ہے، سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے،
26 آیتوں کے بارے میں، جس کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے ان آیتوں کو قرآن میں اضافہ کر دیا ہے۔ ملعون مردود، شرم اس کو آنی چاہیے کہ جس ابو بکر صدیق ابو بکر سے نبی کی گواہی دیا معراج کے بارے میں، تو اللہ نے اس کو صدیق بنا دیا۔ جس عمر نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کر دیا، اللہ نے انہیں فاروق بنا دیا۔ جس عثمان نے مدینہ منورہ میں غریبوں کی امداد کر کے، جہاد میں خرچ کر کے، راہ للہ میں مال لٹا کر، اللہ نے انہیں عثمان سے عثمان غنی بنا دیا۔ ایسے لوگوں پر اعتراض، نعوذ باللہ، قرآن ہو بہو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آج تک اللہ کے فضل سے حرف بحرف، نقطہ بنقطہ، زیر زبر، سارے چیزوں کے ساتھ ابھی تک وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ وسیم رضوی نے جو اعتراض کیا ہے، اسے خود سوچنا چاہیے کہ جس ابو بکر صدیق، جس عمر فاروق، جس عثمان غنی پہ اس کا اعتراض ہے، اور حضرت علی پر ایمان ہے، حضرت علی پہ یقین کرتا ہے، ان تینوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنے، جس پہ وسیم رضوی کا بھی یقین ہے، تو اس سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر ان تینوں خلیفہ نے نعوذ باللہ اگر اضافہ کیا ہے، تو حضرت علی اس کو نکال کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی ان 26 آیتوں کو قرآن سے الگ کیوں نہیں کر دیا؟ وہ اس لیے نہیں کہ اضافہ ہوا نہیں، قرآن جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ آج تک بعینہ اسی شکل میں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ اس میں تحریف کر سکتی ہے، نہ اس میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیتیں اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے ڈر سے جلدی زبان کو چلاتے، یاد کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تیز نہ چلائیں، آپ جلدی یاد نہ کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کو پڑھوانا، قرآن پاک کو یاد کروانا، قرآن پاک کو محفوظ رکھنا، یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس لیے کسی طاقت کا یہ مجال نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف کر سکے اور قرآن کو مٹا سکے، نعوذ باللہ۔ ہم سب کا یقین ہے، ہم سب ایسے وقت میں، جس وقت میں یہ ملعون، یہ مردود، اللہ کی لعنت ہو یہ سوچتا نہیں، یہ کبھی خیال نہیں کرتا، یہ کبھی احساس نہیں کرتا کہ جو اللہ اسے زبان دیا، جو اللہ اسے انسان بنایا، جو اللہ اسے عقل دیا، وہ اللہ اسے پاگل کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ وہ اللہ اسے جس زبان سے یہ قرآن پہ ظلم کر رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، وہ اللہ انشاءاللہ اسے گونگا بھی بنا سکتا ہے، وہ اللہ اسے لولا بھی بنا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا سر اٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دین لے کے آئے تھے، فرعون غرق ہو گیا، اس کا وزیر حامان نبینا ہو گیا، اور اسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دروازے بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ ابھی وقت کا فرعون جس کا حامان وسیم رضوی ہے، انشاءاللہ اللہ سے سب دعا کیجئے اور اللہ سے یہ امید رکھیے کہ انشاءاللہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا، آج کے فرعون کے ساتھ بھی انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اس کا وزیر وسیم رضوی جو حامان کے شکل میں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا۔ اسے عقل نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک وقت میں حکم ہوتا ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے ملک پر کوئی چڑھ نہ جائے، کوئی اس کے ملک میں دخل اندازی نہ کرے،
تو احکام بہت سارے بادشاہ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، وہ وقت تھا، لیکن سب سے اخیر کی بات یہ ہے کہ یہ ساری 26 آیتوں پر اس کا اعتراض ہے۔ اس میں سے بہت ساری آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس میں قتل کا حکم کہاں، اس میں جہاد کا حکم کہاں؟ وہ وقت تھا جب کفار چڑھائی کرتے تھے تو اللہ کی جانب سے حکم ہوتا کہ تم بھی لڑو، تم بھی قتل کرو، لیکن جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو لکم دینکم ولی دین کہہ کے یہ ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا کہ تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، تم بھی جیو ہم بھی جئیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں کسی آیتوں کا، کسی حرف کا، کسی نقطے کا، کسی زیر زبر کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ وسیم رضوی یہ عقل کا یتیم ہے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ کے یتیم ہوتے ہیں، یہ مردود، یہ ملعون، اللہ کی لعنت اسے دنیا میں بھی ہو، اللہ کی لعنت اسے آخرت میں بھی ہو۔ یہ عقل کا یتیم ہے، اس نے غور ہی نہیں کیا، اس نے فکر ہی نہیں کیا، بس وہی حامان کی طرح کہ اس کا فرعون کیسے خوش ہو جائے، یہ قرآن پہ حملہ کر دیا۔ اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم تعداد میں کم ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، مگر یہ کلام تیرا ہے، تو بے بس نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ آپ اپنے کلام کی حفاظت کیجئے، یا اللہ آپ اپنے کلام کی حفاظت کیجئے، یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اللہ قرآن کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے وقت میں، ایسے نازک دور میں جب فتنہ اٹھا ہے، قرآن پہ اعتراض ہوا ہے، تو اس کے برعکس ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کی جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے اوپر کثرت سے تلاوت کریں گے، تو یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، اور انشاءاللہ قرآن باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ملعون، جو مردود قرآن پہ اعتراض کیا ہے، یا اللہ تو بے بس مجبور نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے حاکمانہ حیثیت سے تو اس کے ساتھ جلد فیصلہ فرما دے، یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا